قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى کچھ تو بھی محمد والے محمد کے بلند سے بلند تر سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو ولادت شہادت امام حسین بن علی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا یہ دن انتہائی عظیم ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس سے صرف ہر انسان کو فائدہ نہیں ہے بلکہ ملائکہ کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو بھی دنیا میں آیا ہے جس مہینے میں آئے یہ اس کو پتا نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب بھی آتا ہے وہ اس کے نام سے ایک مناسبت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو مہینہ انتخاب فرمایا وہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آل محمد کے اوپر کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے، یعنی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ یکم جناب زینب سلام اللہ علیہ، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام، 4 شعبان مولانا عباس علیہ السلام، 15 شعبان امام زمان علیہ السلام، یہ مناسبات جو ہیں صرف خوشی خوشی اس مہینے میں آ جائے۔ اور جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے یعنی یوم شہادت ہے امام کا، وہ ہے ماہ محرم، لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ ایسی مصلحات ہے کہ کوئی ولادت نہیں ہے پورے مہینے میں، حتیٰ کہ ماہ سفر میں جناب امام حسین کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے، لیکن ہم مناتے نہیں ہیں ایام غم کی وجہ سے، مگر ولادت ہے لیکن صرف 2 مہینے، ایک ماہ شعبان المعظم جس میں ولادت ہی ولادت کے ساتھ خوشیاں خوشیاں، اور ایک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب مہینہ ماہ محرم، اس میں کوئی خوشی نہیں ہے، یعنی اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ حسین کی خوشی میں کوئی غم نہ آئے، اور آپ کو سلامت ہو۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ حسین کی خوشی میں کوئی غم نہ آئے، اور جہاں حسین کا غم آئے پھر کوئی خوشی نہ آئے، کیونکہ مومن کی پہچان یہی ہے اس کی کہ آل محمد کی خوشی کے ساتھ خوشی مناتا ہے اور غم کے ساتھ غم مناتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری جتنی بھی بڑی مناسبات ہو جائے مگر ہم اپنے کو بھول جاتے ہیں، لیکن اگر نہیں بھولتے تو صرف حسین کو نہیں بھولتے، کیونکہ حسین محسن انسانیت ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آج اگر دین باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر اسلام باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ یہ نہیں جب پیغمبر اسلام نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دوران خطبہ امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا سن ہے، بچپنے میں ہے، یعنی میرا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابھی امام گرے نہیں تھے، صرف قدم لڑکھڑائے تھے۔ یہ علم نبوت ہی جانتی تھی کہ شاید حسین گرنے والا ہے، مگر پیغمبر نے اس خطبے کو چھوڑا۔ اب یہی خطبہ کر رہا ہوں، یہاں پہ اگر کوئی بچہ میرا آ جاؤ گرنے لگے تو میں خطبہ چھوڑ کے چلا جاؤں تو ہر بندہ کہے گا مولانا آپ کو کیا ہو گیا؟ جو خطبہ دے رہے تھے وہ عظیم ہے، بچے تو گرتے رہتے ہیں، لیکن اگر میرے سامنے قرآن پڑھا ہو اور وہ گرنے لگے تو آپ بھی کہیں گے مولانا آپ دیکھ رہے تھے، ہم نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ کا بھی حق بنتا تھا کہ پہلے قرآن کو اٹھاتے، کیوں کہ اگر قرآن ہے تو نماز ہے، قرآن ہے تو روزہ ہے، قرآن ہے تو حج ہے،
اپنے سینے سے لگا کے بتا دیا کہ دیکھو اگر حسین ہے تو دین رہے گا، اگر حسین ہے تو قرآن رہے گا، اور اگر قرآن کو میں اٹھاؤں گا تو پھر میں آپ کے سامنے جو خطبہ عرض کر رہا ہوں، اگر ذکر توحید ہے تو اس کو چھوڑ دوں گا، اگر ذکر رسالت ہے تو اس کو چھوڑ دوں گا، اگر احکام اسلام بیان کر رہا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں گا، پھر میں آپ کے سامنے قرآن کے فضائل پڑھوں گا کہ دیکھو یہ قرآن ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہماری عبادت اس قرآن کے مطابق ہے، ہمارے اعمال اس قرآن کے مطابق ہے، یہ قرآن کی وجہ سے آج دین باقی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے حسین کو اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا اور مسلمانوں سے کہا، لفظ اصحاب نہیں فرمایا، فرمایا ایھا الناس۔ اللہ اکبر، بڑا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ نے یا ایھا المؤمنون جب بھی قرآن اندر فرمایا تو ایمان والوں سے انتخاب فرمایا، مگر اللہ کا نبی فرما رہا ہے اے مسلمانوں، یعنی نبی بھی جانتے تھے کہ حسین کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے، حسین کا تعلق جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے دل میں حسین رہتا ہے۔ یہ عظمت حسین علیہ السلام، اور اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے 1,24,000 نبی بھیجے، ہر نبی کو اللہ نے دین کا مبلغ بنا کے بھیجا کہ وہ جا کے تبلیغ کرے گا، ہدایت کرے گا، لیکن انبیاء میں سے جس نبی کو یہ لقب ملا وہ حضرت نوح علیہ السلام، کہ جن کو نوح نبی اللہ کہا گیا، یہ صاحب کلمہ نبی، صاحب شریعت نبی، اتنا بڑا نبی کہ جو صبح تبلیغ کے لیے جاتا تھا لوگ لمحان کر دیں، پتھر مار دیتے اور اپنی طرف سے مار کے چلے جاتے۔ صبح دیکھتے تو اللہ کا نبی اسی طرح صحیح و سلامت آپ پھر جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اے نوح ہم آپ کو مار کے گئے تھے، اپنی طرف سے ہم نے سمجھا کہ اب آپ نہیں آئیں گے۔ فرمایا یہی تو فرق ہے تمہارے خدا میں اور میرے خدا میں۔ میرا خدا وہ ہے جو مجھے رات کو صحت دے دیتا ہے۔ کہا جا کے تاریخ پڑھیے کیا ماجرا، کیا واقعہ کہ جا کے حضرت نوح علیہ السلام سے اب کیا ہو جاتے، لکھا کہ رات کو فرشتہ آتا، توجہ چاہتے، رات کو فرشتہ آتا اپنے پروں کو مس کرتا، حضرت نوح علیہ السلام کو شفا مل جاتی۔ ذرا متوجہ رہیے گا، حضرت نوح علیہ السلام کو صحت مل جاتی۔ اب فرق سمجھیے گا، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وارث نوح ہیں۔ بڑا لطف آئے گا اگر توجہ فرمائیے گا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ آپ نوح کے وارث ہیں، آدم کے وارث ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب فرق سمجھیے گا کہ نوح علیہ السلام میں اور امام حسین علیہ السلام میں، کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کیا کہا کہ پروردگار میں نہیں جانتا کہ آپ کوئی ایمان لانے والا ہو، آپ ان کو غرق کر دو، کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ کشتی بناؤ، جو سوار ہو جائیں گے وہ نجات پا جائیں گے، جو سوار نہیں ہوں گے وہ غرق ہو جائیں گے۔ اب اللہ کا نبی نے کشتی بنائی، وقت کا میں لیکن تفصیل میں نہیں جا سکتا، جب کشتی بنی سب کو بلایا، اب عالم ثانی بھی نہیں کہا جاتا ہے، اب ان کی وجہ سے انسانیت باقی رہی، اب لوگ جو ہے جو سوار ہو گیا، چاہے وہ انسانوں میں سے، جنات میں سے تھے، حیوانات میں سے، ان کی آج اولاد باقی ہے۔ اب کیا فرمایا کہ جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب سب کو بتایا، ایک بڑھیا تھی اس نے اپنے پیغام کو پہنچایا،
اس نے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، کہا اللہ کا نبی چلے، کہاں پہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو سوار ہو جائے گا، کہاں ابھی عذاب نہیں آیا، جب میں کشتی بناؤں گا جو سوار ہو جائے گا وہی نجات پا جائے گا۔ کہا اچھا پھر جب آپ بنائیں مجھے بتائیے گا۔ اب ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا، مگر نبی نے جب حکم آیا کشتی کو پانی کے اوپر بلند ہوئی، سگا بیٹا تھا، اپنی ماں کے کہنے پہ آ گئے کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ یہ بہت سے لوگوں نے پہاڑ کا سہارا لیا، ہم پہاڑ پہ جائیں گے، پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ توجہ، مگر جناب نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اب روتے رہے کہ میرا بیٹا غرق ہو جائے گا، بیوی غرق ہو جائے گی، کہتے یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب آگے قدرت آئی، اے نوح لیس من اہلک، یہ تیری عائل میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو بھی نبی کو جہاں بھی چھوڑ کے چلا جائے اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کشتی بن گئی، جو سوار ہو گیا۔ اب یہاں پہ نبی جب چلتے تھے تو لوگ لوہان کرتے تھے، مگر فرشتہ آتا حضرت نوح علیہ السلام کی بات اپنے پروں کو مس کرتا۔ اب امام حسین علیہ السلام وارث نوح ہے، یہ فرق بھی ذرا سمجھے گا۔ یعنی روایت میں ہے 70 کے قریب کشتی نوح میں سوار ہوئے، 950 سال تبلیغ فرمائی آپ نے، لیکن 70 کے قریب۔ اب یہ فرق سمجھیے گا وارث میں۔ اب نوح علیہ السلام نے یوں کہہ دو کہ جو چند لوگوں کو بچائے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو پوری انسانیت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب جب سوار ہوئے، جب فرشتہ آتا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اپنے پروں کو مس تو شفا مل جاتی، حضرت نوح علیہ السلام صحت یاب ہو جاتے۔ توجہ ہے، جن دلوں میں حسین بستا ہے وہ حسین علیہ السلام میں، اور سب سمجھیے گا، یوں کہہ دو کہ اگر نبی زخمی ہو تو فرشتے کے پروں سے شفا ملتی ہے، اور اگر فرشتہ زخمی ہو جائے، مولا کو سلامت رکھے، مولا سب کو سلامت، اگر فرشتہ زخمی ہو جائے، بطرس جیسا فرشتہ بہت بڑا فرشتہ تھا، یہ طواف کا عرش کرتا تھا۔ ایک دن ذہن میں خیال آیا، من مثلی، میرے جیسا کون؟ اللہ نے کاروبار کو چھین لیا، مگر 3 شعبان کو جب ہر طرف سے نبی کے پاس امام حسین کی مبارکباد دینے کے لیے فرشتے بھی آئے، اور وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی سرپرستی میں فرشتے آئے، تو بطرس نے کہا کہ اے جبرائیل کہاں جا رہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی گود میں گئے ہیں۔ کہا مجھے بھی لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ہو سکتا ہے شفا مل جائے۔ کہا مجھے بھی لے جاؤ، میں مبارکباد۔ جناب جبرائیل نے اپنے پروں پہ اٹھایا، اب بارگاہ رسالت میں لے کر آئے۔ جب رسالت میں لے کر آئے، کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کا نبی، یہ بطرس ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بطرس ہے۔ نبی فرماتے میں تو جانتا تھا، کیوں لے کے آئے ہو؟ کہ آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہے کہ اس کو شفا دے لے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر شفا میرے سے لینی تھی میں تو پہلے بھی موجود تھا۔ آج کیوں آئے ہو؟ کہا آج حسین آئے ہیں۔ کہا پھر اب نبی نے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ نبی تو جانتے تھے کہ حسین 100 ہجری کے بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ وہ اشارہ حسین کی طرف اشارہ کیا کہ حسین کے چھونے سے مت کر دو۔ جیسے ہی بطرس نے اپنے آپ کو
حسین کے جھولے کی عظمت ہے. مولا کو سلامت رکھے. وہ حسین کتنا عظیم ہوگا. حسین کے جھولے سے مت ہوا. ابھی سارے ملائکہ پیچھے, فطرت سب سے آگے. اب فطرت سب پھر وہی دعویٰ کر دیا, من مثلی, میرے جیسا کون. اللہ میرے جیسا کون. اب وہ تو پریشان نہیں ہے, لیکن فرشتے پریشان ہو گئے کہ بھائی ابھی اسی کی تو صدا کاٹ کے آ رہا ہے. مولا کو سلامت رکھے. بھائی ابھی اسی کی تو بولیے گا صدا کاٹ کے آ رہا ہے. پھر وہی دعویٰ. بولو, کہا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی, اب دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے. انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا غلام. اور یہ حسین علیہ السلام نے پہلا, جو سب سے پہلا مریض ہے جو در حسین پہ آیا وہ فطرت ہے. اور اللہ نے ملائکہ کو بھی اندر, اور وہ فخر کرنے لگا کہ میں حسین کا آزاد کردہ غلام. یعنی جو بھی در بطول پہ اہل بیت پہ جھک جاتا ہے, چاہے وہ ہو ہی کیوں نہ ہو. عظمت حسین دیکھیے, جب آئے تو فطرت سے شفا دی, مگر جب دنیا سے جانے لگے تو پھر اور کو بھی مایوس نہیں کیا, فقط اور نہیں رہنے دیا, اور علیہ السلام بنا دیا. یہ حسین کے اختیار میں ہے کہ وہ جس سے علیہ السلام بنا دے. آج ہم اسے سلام کرتے ہیں تو جناب ہور کا مقام یہ امام حسین کے بارگاہ میں آنے کی وجہ سے ہے. اور آج اس حسین کا اور جناب عباس علیہ السلام 4 شوال کا دن, یہ دونوں عظیم ہستیاں ہیں, مگر وہ جس کی ماں جنت کی سردار ہو, خاتون جنت کی سردار, وہ حسین جس کا جھولا ملائکہ جھلایا, وہ حسین عباس کا جھولا جھولا. وہ حسین عباس علیہ السلام کے لیے مولا کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل سے فرمایا تھا کہ میرا ایک بہادر خاندان میں رشتہ کرا دو تاکہ اللہ مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کرے. یعنی کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات. اب مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل کو, جن کے بارے میں ہے کہ وہ علم اور انصاف کے ماہر تھے, حالانکہ ہر شجرے کا ان کو پتہ تھا, لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے اندر, مولا کائنات اپنے بھائی کے اندر ایک طرف پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح میرا بیٹا حسین کا مددگار ہو, اسی طرح عقیل کا بیٹا بھی مددگار بنے. اب جس علی کی تلوار 7 پشتیں دے کے چلتی تھی, کیا وہ علی نہیں جانتا تھا؟ علی تو جانتا تھا, لیکن اپنے بھائی عقیل اور ان کے دل میں بھی طلب پیدا ہو کہ میرا بیٹا بھی, اور انہوں نے بھی شادی کی بہادر خاندان میں, جس سے اللہ نے انہیں مسلم عطا کیا. مسلم ابن عقیل, یعنی دونوں منصب بھی بتا دیے اور کہا کہ یہ حسین کے مددگار ہیں. اور وہ حسین کے لیے پیغمبر اسلام کے, جس طرح مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی مدد کی, اسی طرح جناب عباس امام حسین کی مدد کرتے, ہر لمحہ ہر مقام پہ ان کے ساتھ رہتے. اور یہی آپ بیان میں پڑھتے ہیں کہ مطیع امر مولا, کہ وہ اپنے اللہ کے, رسول کے اور اپنے امام کے حکم کے تابع. صلوات پڑھیے محمد.